صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ پیڑ سے پھل، پھل سے گٹلی، گٹلی سے پھر پیڑ نکالنے پر قادر ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، قضا و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدموں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج آپ ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے جنہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ اسلام کی بیخونی کے لیے لگایا، لیکن اس کے بعد جب داخل اسلام ہو گئے تو اس انداز سے کہ مت پوچھئے، سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ تاریخ اسلام سخر بن حرب کو ابو سفیان بن حرب کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ قبیلہ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے اور ان کے باپ حرب بن امیہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ سرداری اور وہ جھنڈا جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا، عقاب جس کا نام تھا، وہ انہی کے پاس رہتا تھا۔ اور پھر معاملہ یہ کہ ایک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک جد کی اولاد ہیں، اور جب ان لوگوں میں ایک کشمکش ہوئی کہ قیادت کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے تو وہاں کی پنچ نے فیصلہ کیا ہاشم کے حق میں، ہاشم بن عبد المطلب کے حق میں۔ تو اس وقت نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امیہ بن شمس مکہ چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جب تک ہاشم زندہ رہے وہ اس وقت تک وہاں پر آیا نہیں، اور ہاشم کے انتقال کے بعد پھر مکے کی سمت آ کر پھر اپنے آبائی پیشے سے واقف ہو گئے۔ دوسرے معنوں میں یہ سمجھیے کہ ابو سفیان بن حرب اسی خاندان اسی قبیلے کے اندر پروان چڑھے، اور پھر خاندانی وجاہت بھی تھی، چہرہ بشرا بھی بہت اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا تو اس وقت عمر کے 50 سال ہو چکے، اور اس کے بعد سارے لوگوں میں جو عصبیت تھی وہ ان کے اندر بھی غالب رہی، لیکن اس میں شدت نہیں رہی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بعض ایسے شقیق القلب لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے اندر، تکلیف دینے میں، اور صحابہ کو جو ایمان لے آئے ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو باوجود حالت کفر میں رہنے کے ان میں شدت پسندی نہیں تھی،
زبان کو گندگیوں سے آلودہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ تمام نظارہ کرتے، چونکہ خاندان اور قبیلے والے تمام دوسرے قبیلے والے دباؤ ڈالتے، اس لیے ان کے ہاں میں ہوں ملانا ان کے لیے ضروری ہو جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر ابو جہل، ابو لہب، یہ وہ لوگ ہیں، نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، جو شدت پسندی کے اندر بہت زیادہ آگے تھے، لیکن جو لوگ سادگی کے زندگی کے دن گزارتے، ابو سفیان بن حرب ہیں، اس کے اندر مطعم بن عدی ہیں، وہ بھی زیادہ ظلم اور ستم نہیں، عتبہ بن ربیعہ ہیں، شیبہ بن ربیعہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ تو دیتے، اس لیے کہ ساتھ دینا ان کے لیے اس زمانے کے دستور کے مطابق ضروری تھا۔ اور پھر یہ عربوں میں جو حرب الفجار ہوئی، اس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا، یعنی بنو غیلان والے جب حملہ کیے تو تمام قریش والوں نے مل کر ان کا مقابلہ کیا، مقابلہ کرنے کے بعد قریش کو بڑی کامیابیاں اور کامرانی ہوئی، اس وقت اس کی قیادت بھی حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس انداز سے تو یہ زندگی کے دن گزرتے رہے، اور اس کے بعد ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جب وہاں کے لوگ ظلم اور زیادتیاں کرتے تو ابو سفیان بن حرب کے مکان میں چلے جاتے۔ ابو سفیان بن حرب چونکہ قبیلہ کا سردار بھی ہے اور پھر اس کے گھر میں جانا عربوں کے یعنی اصولوں کے خلاف ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات یعنی ہجرت سے پہلے اس مکان میں امن اور سکون نصیب ہوا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر بدر کی وادی میں جب جنگ ہوئی، تو اس جنگ کی عین وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان بن حرب کا ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، محض اس لیے کہ وہ لوگ جو مہاجر ہیں یعنی جنہوں نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، جن کے مال و اسباب، گھر بار اور تمام کے تمام ادھر تھے، ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، دوسرے لوگ جو قابض ہو گئے تھے وہ قبضہ ہٹاتے ہوئے اصلی مالکوں تک پہنچانے کے لیے اس قافلے کو روک کر ایک معاہدہ طے کریں، یہ بات پیش نظر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن معاملہ دوسرا ہو گیا، ہوا یہ کہ بحر احمر کے راستے سے ابو سفیان بن حرب اپنے قافلے کو بچا لے گیا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ زمزم غفاری کو ایک تیز رو اونٹنے کے ساتھ اس نے مکہ بھیجا۔ تو ابو جہل کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو سفیان بن حرب کا قافلہ نرغہ محمد میں ہے، تو ایک لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کرنے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کی بیخونی کرنے، صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹا دینے کے ارادے سے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر قسم کھاتے ہوئے اور اس بات کی دعا کرتے ہوئے کہ جو حق پر ہے اس کو تمام فتح و کامیابی دے، ابو جہل کے یہ الفاظ، اور اس کے بعد آیا تو وادی بدر کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا۔ تو اس وقت ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں اپنے قافلے کو بچا لایا ہوں، تو اس وقت قبیلے بنو زہرہ کے جو لوگ جنگ کے لیے آ رہے تھے وہ لوگ واپس ہو گئے، اسی لیے کہ کہا کہ ہمارا مال و متاع محفوظ ہو گیا، ہم کو اب لڑنے جھگڑنے سے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کی وادی میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں سے جب نوازا، ابو سفیان بن حرب اس جنگ میں ایک روایت کے مطابق شریک نہیں ہے، لیکن جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قبیلے کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، جس کے اندر 70 سے زیادہ سردار ہیں جو مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، تو اس نے اس وقت قسم کھائی کہ میں تمام دنیاوی لذتوں سے دور رہوں گا اس وقت تک کہ تاکہ میں بدلہ نہ لے لوں، یعنی غسل جنابت بھی نہیں کروں گا، سر میں تیل بھی نہیں ڈالوں گا، اس انداز سے اس نے قسم کھائی۔ اور اس قسم کو توڑنے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ ایک مرتبہ وہ نکلتے ہیں اور غابہ پہ حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے زر کو ختم کرتے ہیں، اور کچھ اونٹنیوں کو یہاں سے ہکال جا کر، کچھ چٹیوں کو جلا کر، کچھ گھاس پھوس کے جھوپڑیوں کو جلا کر، یہ سمجھتے ہوئے کہ اپنی قسم پوری ہو گئی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب تعاقب کیا آپ تو خرخرہ القدر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا مقابلہ کیا، یعنی ان کا تعاقب کیا، تو وہ ستو کے تھیلے پھینکتے ہوئے یہاں سے چلے گئے، اس لیے اس جنگ کو جنگ سویق بھی کہتے ہیں، یعنی ستو والی جنگ۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ غزوہ احد میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے کا تمام ذمہ داری ابو سفیان بن حرب پر آئی، اس لیے کہ عتبہ بن ربیعہ جو سپہ سالار تھا بدر میں وہ مارا گیا، تو اس کے بعد احد میں ابو سفیان بن حرب کے ہاتھ میں جب یہ سپہ سالاری آئی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت اچھے انداز سے اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا، مسلمان
جب ان پر بھاری پڑے تو اپنی فوجوں کو آگے بھگا دیا. وہ ایک جنگی چال تھی. اس جنگ میں مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان ضرور ہوا, جانی نقصان ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جا کر راستے میں سوچنے لگے نہ تو کوئی قیدی ہمارے ہاتھ آیا, نہ تو مال غنیمت آیا, ہم اپنے شہر میں جائیں تو لوگوں کو کیسے بتائیں کہ ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے؟ کیا پھر ہم پلٹ کر حملہ کریں؟ کیا وہ تمام زخمی مسلمانوں کو پھر تمام ابھاریں؟ تو اس وقت صفوان بن امیہ سب سے زیادہ خلاف کہا کہ اب مسلمانوں کی حالت زخمی شیر جیسی ہے, کہیں ایسا نہ ہو جس کو تم اپنی فتح سمجھ رہے ہو وہ کہیں اور زیادہ شکست میں نہ تبدیل ہو جائے. اسی انداز سے معبد خزیائی نام کا ایک شخص نے بھی ان سے کہا کہ محمد ایک نئی جمعیت کے ساتھ آ رہے ہیں, اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ حمراء الاسد تک چلو اور ان کا تعاقب کرو. چنانچہ جب یہ لوگ آ گئے تو ابو سفیان بن حرب اپنے قافلے کو لے کر یہاں سے چلا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ تمام یہودی جو مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے تھے, جو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے, ان لوگوں نے جا کر ابو سفیان بن حرب سے, اکرمہ بن ابی جہل, صفوان بن امیہ, ان لوگوں نے پھر دباؤ ڈالا کہ چلو آج سارے تمام قبائل مل کر نعوذ باللہ مسلمانوں کی بے خونی کر دیں گے. چنانچہ 5 ہجری کے اندر ایک روایت کے مطابق 10,000, ایک روایت کے مطابق 12,000, ایک روایت تو 24,000 کی بھی ملتی ہے. اس انداز سے مدینہ منورہ پر جب حملہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خندق کھدی ہوئی ہے جس کے پار ہی ان کو ٹھہرنا پڑا. نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ وہاں پر وہ لوگ رکے رہے جو عرب کی خاصیت کے خلاف بات تھی. عرب کی خاصیت یہ کہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر فیصلہ کن جنگ ہو جائے تو یہ اس کے لیے مناسب اور بہت اچھی بات تھی. ابو سفیان بن حرب, حضرت بی بی فاطمہ کا بچپن ہے کہ ایک مرتبہ وہ ابو جہل نے انہیں ایک تھپڑ مارا, تو وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ ابو جہل عمر بن ہشام نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان بن حرب سے کہو. ابو سفیان بن حرب سے آ کر حضرت بی بی فاطمہ, ننھی سی فاطمہ نے کہا کہ مجھے ابو جہل عمر بن ہشام نے تھپڑ مارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو بیٹی میرے ساتھ چلو. اس انداز سے انہیں لے گئے. بنو مخزوم کے تمام لوگوں کے اندر ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, تو کہا کہ بیٹی جس زور سے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے اس زور سے اپنا بدلہ لے لیں. چنانچہ حضرت بی بی فاطمہ نے ایک تھپڑ رسید کیا ابو جہل کو, اور آ کر خوشی سے اپنے باپ کے سامنے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے کہ اے اللہ ابو سفیان بن حرب کے اس احسان کو یاد رکھنا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دیں. یہ دعاؤں کا اثر تھا کہ غزوہ خندق میں ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن ایمان سے یہ کہا کہ جاؤ دشمنوں کی خبر لو, ان کے زبانوں سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس سے مجھے مطلع کرو. ہے تو حذیفہ بن ایمان اور رات کی تاریکی میں ان تمام مجمع کثیر کے اندر جن کی تعداد 10,000 12,000 تھی, ابو سفیان بن حرب کے اس ٹینٹ تک پہنچ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے کہا کہ خبردار تلوار اور تیر نہ چلانا, اس لیے کہ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے والے تھے وہ معلوم ہونے سے رہ جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی تھیں. تو یہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان بن حرب اپنی پیٹھ کا ایک زخم ہے جو آگ سے سیک رہا ہے. اس وقت حضرت حذیفہ بن ایمان کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو میں ایسا تیر چلاتا کہ یہ دشمن خدا و رسول ختم ہو جاتا. اور اس کے بعد ان کی زبان سے یہ بات نکلی ابو سفیان بن حرب کی کہ اب یہ مقام ٹھہرنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی عنایتیں کی, ایسے ہواؤں کے جھکڑ بھیجے کہ وہ ٹینٹوں کے تنابے اکھڑ گئے, چولہے سے ہانڈیاں گر گئی, آنکھ ناک کان تمام ریت میں بھر گئے, جانور مرنے لگے, گھوڑے بدکنے لگے اور یہاں سے بھاگنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ الفاظ سنتے ہوئے حضرت حذیفہ بن ایمان واپس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کے دل تمام بیٹھ گئے ہیں اور یہاں سے بھاگ جانے کے لیے ہی عافیت سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے واقعی طور پر ابو سفیان بن حرب نے جب اٹھ کر دیکھا تو سارے قبائل غائب, صرف مکے والے رہ گئے. کہا کہ اگر مدینے والے ادھر آ جائیں تو ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس انداز سے یہ بھی یہاں سے روانہ ہو گئے. یعنی بغیر جنگ و جدال کے 28 دن بعد مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیاں اس انداز سے ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا آج کے بعد دشمن کبھی ہم پر حملہ کرنے کی سوچ نہیں سکتا, اب ہم بڑھ کر ان کو اپنی تلواروں پر لیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے پہنچے یعنی عمرہ کرنے کے لیے, اور عمرے کے بجائے ایک معاہدہ ہوا جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور صلح حدیبیہ کے بعد تمام شرائط منظور ہونے کے بعد یعنی اس کے اندر شرائط یہ تھے کہ کسی بھی قبیلے کو کسی بات کا اس بات کا حق ہوگا کہ وہ کسی کا ساتھ دیں, یعنی محمد کا ساتھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم,
یا کفار نے مکہ کا ساتھ دے دے، اس بات کا مکمل طور پر ان کو حق تھا۔ بنو بکر والے قریش کا ساتھ دینے کے لیے، بنو خزاعہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا، جبکہ وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہیں، داخل اسلام نہیں ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنا ان لوگوں نے عافیت سمجھی۔ اس بات کا تو تمام اعلان ہو گیا۔ اب معاملہ دراصل دوستو ہوا یہ کہ یہ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بغیر عمرہ کیے، قربانی وغیرہ تمام کرانے کے بعد، حلق بنوانے کے بعد آپ یہاں سے واپس ہوئے، فتح مبین کی آیتوں کا نزول ہوا، جو مسلمانوں کے لیے صلح حدیبیہ تھوڑی شاق گزر رہی تھی، اور اس کے اندر مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دب کر کیا صلح کر رہے ہیں۔ حضور سے حضرت عمر نے اس انداز سے سوال بھی کیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی آیتوں کے نزول کے بعد حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ اے عمر، یہ فتح مبین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت عمر تو سمجھ نہیں سکے، لیکن بات کے حالات سے بات یہ معلوم ہو گئی کہ لوگ جوق در جوق جب اسلام میں داخل ہوئے تو یقیناً وہ فتح مبین رہی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا اوصاف کفاران مکہ کے سامنے، وہ لوگ جو مسلمانوں سے ملتے ان کے سامنے آتے تو وہ لوگ متاثر ہوتے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان غلط کاری نہیں کرتا، مسلمان زنا نہیں کرتا، مسلمان چوری نہیں کرتا، مسلمان شراب نہیں پیتا، مسلمان جوا نہیں کھیلتا۔ یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو مسلمانوں کی صفت میں ہے کہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، مسلمانوں کا، پڑوسیوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دینا مسلمانوں کا شیوا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات رہے ہیں، اور یہ تعلیمات جب کفاران مکہ کے سامنے کھل کر آ گئیں تو وہ لوگ دل کھول کر مسلمان یعنی اسلام میں داخل ہونے لگے، جوق در جوق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے کا موقع آ گیا۔ اب معاملہ دراصل یہ ہوا کہ عرب کی یہ خاصیت رہی کہ خاموش وہ بیٹھنا ان کے لیے مناسب نہیں، جنگ و جدال جن کا پیشہ رہا، لوٹ مار جن کا پیشہ رہا، اور پھر ایام جاہلیت میں تو اس عروج پر تھا کہ مت پوچھیے۔ اس وقت ہوا یہ کہ بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ والوں پر حملہ کیا، شب خون مارا۔ تیرہ نام کا ایک مکہ مکرمہ کے پاس ان کا ایک چشمہ تھا، اس پر جب وہ بنو خزاعہ والے رہتے تو بنو بکر والوں نے آ کر رات میں اس پر شب خون مارا، جس کے اندر وہ معاہدہ کرنے والا سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل چہروں پر دھاٹے باندھتے ہوئے بنو خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ تو بنو خزاعہ والے پناہ لینے کے لیے حرم کعبہ میں پہنچے تو وہاں بھی ان کا خون تمام بہایا گیا۔ عمر بن سالم نامی ایک شخص 40 ناقے کے ساتھ، 40 سواروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے حلیف ہی ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کی معیت میں رہنے والے لوگ، لیکن بنو بکر والوں نے ہم پر ایسا ظلم اور ستم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد بدیل بن ورقہ ہے اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو بکر کی زیادتی، قریش کی زیادتی کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ اس انداز سے ان کو تو بھیجا دیا گیا۔ اب معاملہ دراصل دوستو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمرہ نام کے ایک آدمی کو مکہ بھیجا 3 شرائط کے ساتھ۔ شرط نمبر 1 کہ تمام بنو بکر نے جو بنو خزاعہ کا خون بہایا ہے وہ ان کی دیت دے دی جائے۔ نمبر 2 قریش اپنا دستِ شفقت جو بنو بکر پر رکھے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹا لیا جائے، یا صاف طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے یعنی خالد بن عمر نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جاؤ ہم کو تیسری شرط منظور ہے، یعنی وہ معاہدہ جو صلح حدیبیہ میں ہوا تھا وہ منسوخ سمجھو۔ اس انداز سے انہوں نے وہ زمرہ کو واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، انہوں نے وہ تمام معاہدہ ختم کیا صلح حدیبیہ کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک شخص یہاں پر آئے گا، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بات کوئی آدمی یاد نہ کرے یا کوئی وعدہ وعید اس کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ آنے والی شخصیت کا نام تھا ابو سفیان بن حرب۔ اس لیے کہ جب خالد بن عمر نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ تیسری شرط ہمیں منظور ہے، تو اس وقت ان لوگوں کو بڑی فکر ہو گئی کہ آج 10 سال تک جو معاہدہ ہو گیا تھا بغیر جنگ و جدال کا، پھر وہ معاملہ چھڑ جائے گا۔ اور یہاں پر ان لوگوں نے ابو سفیان بن حرب کو اپنا بڑا مانتے ہوئے، قائد مانتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ہی جا کر معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے ربط پیدا کیا، وہ خاموش ہے۔ حضرت عمر سے ربط پیدا کیا، وہ بھی خاموش ہے۔ حضرت عثمان غنی کو چونکہ ایک قبیلے کے ہیں، ان کا بھی تعلق بنو امیہ سے ہے، ان سے بھی کیا تو وہ بھی بالکل خاموش ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی سے بھی ملاقات کی، وہ خاموش ہے۔ لیکن جانے سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی جو بیٹی ہے ام حبیبہ، ان کے پاس اگر میں چلے جاؤں تو بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے گی تو معاہدہ ہو جائے گا۔ ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا، اس لیے کہ ام حبیبہ جب مسلمان ہو کر اپنے شوہر عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ وہ ہجرت کرتے ہوئے حبشہ پہنچ گئیں،
اور وہاں پر جانے کے بعد عبید اللہ ابن جہش وہ خوب میں نوشی کرنے لگے اور اسلام سے خارج ہو گئے اور عیسائی بن گئے. تو ان کی بیوی جو بیوہ ہو گئی تھی بیوگی کے دن گزار رہی تھیں. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسہمہ یعنی نجاشی کے پاس ایک شخص یعنی عمر بن امیہ الزمری کو بھیجا 2 خطوط کے ساتھ. ایک خط یہ کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ اسلام قبول کر لو، اور دوسرا خط یہ کہ ام حبیبہ چونکہ بیوگی کے دن گزار رہی ہیں، اگر وہ راضی ہوں تو میں ان کو اپنے عہد میں لانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلا دی تو ام حبیبہ کے پاس جب پیغام بھیجا گیا، مشاطہ جب پیغام لے گئی تو فرط مسرہ سے مشاطہ کو اپنے پاسزیب انعام میں دے دیا اور کہا کہ مجھے یہ شرط یعنی یہ عقد منظور ہے. اور جب یہ عقد میں آ گئیں اور ابو سفیان بن حرب کو معلوم ہوا تو اس نے برملا سارے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ بلا شبہ میری بیٹی نازنین ہے، عرب کی ایک بہترین نازنین ہے اور محمد اس کے اچھے شوہر ہیں. داخل اسلام نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اس انداز سے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ میری بیٹی کے لیے محمد اچھے شوہر ہیں. تو باپ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹی کے گھر چلوں اور پھر ان سے تمام معاہدہ طے کروا لوں. نتیجہ یہ ہوا دوستو کہ جب حضرت ام حبیبہ جن کا اصلی نام رملہ تھا ان کے پاس ابو سفیان بن حرب پہنچے تو بیٹی نے باپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ تو دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو انہوں نے لپیٹ دیا. باپ نے پوچھا میں قبیلے کا سردار ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں اور تم یہ بستر لپیٹ رہی ہو؟ تو اس وقت ام حبیبہ نے کہا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ حالت ناپاکی میں ہیں، اس اللہ کے رسول کے بستر پر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے اسے لپیٹ دیا. باپ خون کے گھوٹ پیتا ہوا یہ کہتا ہوا کہ بیٹی تو یہاں آنے کے بعد بہت بدل گئی ہے، یہ کہتا ہوا گھر سے چلا گیا. اور ادھر حضرت بی بی فاطمہ کے پاس آئے جو حضرت علی ابن ابی طالب کا گھر تھا. اس وقت حضرت بی بی فاطمہ سے کہا کہ اگر یہ امام حسن جن کی عمر 5 سال ہے اگر یہ ہم دونوں میں صلح اور مفاہمت کرواتے ہیں تو میں آج عرب کا سردار ماننے کے لیے تیار ہوں. بی بی فاطمہ نے کہا کہ اپنے معاملے کے اندر بچوں کو نہ لائیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا آخر کار ابو سفیان بن حرب نے کہا اے علی یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا چونکہ آپ قبیلہ بنو کنانہ کے سردار ہیں آپ مسجد نبی میں چلی جائیے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیے کہ میں صلح حدیبیہ کی شرائط کو منظور کرانے کے لیے اور اس کے اندر یعنی تجدید کے لیے آیا تھا، جو جواب تمہیں مل جائے اسے غنیمت سمجھو اور مکہ چلے جاؤ. چنانچہ حضرت ابو سفیان بن حرب نے اسی کو غنیمت سمجھا، مسجد نبوی میں آئے، کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے آیا تھا. کوئی جواب نہ ملا، ناکام نامراد بغیر جواب لیے کہ یہاں سے مکہ روانہ ہو گئے. مکہ آنے کے بعد نوجوانوں نے مکہ نے بڑا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا نہ تو ہم حالت امن میں رہ سکتے ہیں کہ چلو معاہدہ ہو گیا ہے، نہ تو حالت جنگ میں رہ سکتے ہیں کہ چلو جنگ و جدال کرنا ہے. یعنی ان کا مذاق ابو سفیان بن حرب کا اس انداز سے اڑایا گیا. اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا اور اس کے بعد جنگ و جدال کا معاملہ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلح حدیبیہ ہو گئی 10 سال کا معاہدہ ہو گیا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سلاطین کو خطوط لکھے اور ان خطوط کے اندر اس بات کی دعوت دی کہ آپ داخل اسلام ہو جائیے، آپ امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں گے. تو چنانچہ دہیہ کلبی کے ذریعے ایک خط بھیجا گیا قیصر روم کے پاس. قیصر روم کے پاس جب وہ خط پہنچا تو اس نے پوچھا کہ عرب کے جو لوگ تجارت کے لیے آتے تھے وہ لوگ موجود ہیں یہاں پر؟ اپنی CID کو بھیجا تو ابو سفیان بن حرب کا قافلہ حسن اتفاق سے وہاں تھا ملک شام میں. ان لوگوں کو لایا گیا. ان تمام لوگوں کو بیٹھنے کے بعد قیصر نے سوال کیا کہ سب سے قریبی رشتہ دار جنہوں نے اعلان نبوت کیا وہ کون ہے؟ ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں. کہا کہ آ جاؤ سامنے اور جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا جواب صحیح طور پر دینا. اور تمام لوگوں سے تاجروں سے کہا کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو تم لوگ اس کے اندر ٹوک دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ قیصر نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ان کا قبیلہ کیا ہے؟ کہا کہ اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بنو ہاشم قبیلہ ہے ان کا، سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ قبیلہ. اس بات کا اقرار کیا. کہا کہ کیا کبھی ان کی زبان سے تم نے جھوٹ سنا؟ تو کہا کہ نہیں، آج تک ان کی زبان سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں سنا، بلکہ لوگ انہیں امین اور صادق بھی کہا کرتے ہیں. کہا کہ اچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر؟ کہا کہ غریب لوگ ہیں. کہا کہ ماننے کے بعد کوئی منحرف بھی ہوتا ہے، انکار بھی کرتا ہے؟ تو کہا کہ ایسا کوئی نظیر ہمارے سامنے نہیں ہے. کہا کہ اچھا ان کے قبیلے اور خاندان کے اندر کوئی نبی؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کہ کوئی بادشاہ؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کہ جنگ کے اندر؟ کہا کہ کبھی وہ فتح یاب ہوئے کبھی ہم فتح یاب ہوئے. معاہدہ؟ کہا کہ ان کے اور ہمارے درمیان معاہدہ چل رہا ہے.
اس وقت قیصر نے کہا یہ میری زمین جہاں دیکھ رہی، میری آنکھیں جہاں دیکھ رہی ہے، اس پر بھی ایک دن محمد کا قبضہ ہو جائے گا۔ بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ جس شخص نے بندوں کے معاملے کے اندر کبھی جھوٹ نہیں کہا تو پھر وہاں خدا کے معاملے میں جھوٹ بولنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر تم نے یہ کہا کہ ان کے ماننے والے غریب ہیں، ہمیشہ انبیاء کو ماننے والے غریب رہے اور بعد میں تو دولت مند لوگ اس کے اندر شریک ہوتے رہے۔ ان کے حق اور صداقت کی دلیل یہ کہ کوئی آدمی داخل اسلام ہونے کے بعد منحرف نہیں ہوتا، یہ ان کے حق اور صداقت پر رہنے کی دلیل ہے۔ اگر تم یہ بتلاتے کہ ان کے خاندان اور قبیلے کے اندر کوئی بادشاہ ہوا تو میں سمجھتا تھا کہ وہ چسکا ہے، اور اگر تم یہ بتاتے کہ کوئی نبی ہوا تو میں سمجھتا کہ وہی باتیں ان کے اندر بھی آ گئی ہیں، لیکن تم نے صاف طور پر بتا دیا کہ نہ ان کے خاندان میں کوئی نبی ہے نہ بادشاہ ہیں، تو بلا شبہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس انداز سے جب قیصر نے کہا تو ابو سفیان بن حرب کے دل نے کہا کہ چلو قیصر پر بھی محمد کا جادو چل گیا، یہ بھی ان کے زیر ہو گئے، یقیناً وہ سچا مذہب ہے جبھی تو قیصر اس بات کو مان رہا ہے۔ یہ بات بھی، اور حسن اتفاق سے جب باتیں کر رہے تھے تو اس وقت ایک بات ان کے ذہن میں یہ آ گئی کہ کیوں نہ معراج کا واقعہ بتلا کر میں قیصر کے سامنے ان کو جھٹلا دوں، اور کہا کہ ایک دن رات انہوں نے کہا کہ وہ مکے سے نکلے، بیت المقدس آپ کے پاس آئے یروشلم، اور پھر یہاں سے پھر آسمان کی سیر کی، پھر اس کے بعد پھر یہاں بیت المقدس آئے، اور پھر اس کے بعد پھر مکہ واپس آ گئے، اور یہ سارا سفر ایک رات میں ہو گیا۔ حسن اتفاق اس وقت بڑا پادری وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہاں ایک رات مجھے یاد ہے جب میں یہ چاہتا تھا کہ بیت المقدس کا دروازہ بند کروں، لیکن وہ دروازہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، سارے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا لیکن اس کے باوجود دروازہ بند نہیں ہوا۔ پھر ہم نے نجاروں کو بلایا، بڑھائیوں کو بلایا کہ دروازہ کیا ہے، تو انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ عمارت کا جو بوجھ ہے اس دروازے پر پڑ گیا ہے، صبح ہم اس کو دیکھیں گے۔ چنانچہ وہ دروازہ کھلا رہا، اور جب صبح ہوئی تو ہم نے اس دروازے کو بند کرنا چاہا تو بڑی آسانی کے ساتھ بند کر لیا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی رات تھی جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس آنا، اس رات وہ دروازے کا بند نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس انداز سے انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا۔ اب حضرت ابو سفیان بن حرب یہاں سے دل میں کچھ اور باتیں لیے ہوئے جب یہاں واپس آ گئے، اور ادھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رازدارانہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، 10,000 مجاہدین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاعہ کا بدلہ دینے کے لیے، خانہ کعبہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حاتب ابن ابی بلدیہ، ان سے ایک قصور ثابت ہوا۔ قصور انہوں نے ایک تحریر لکھی اور ایک سارہ نامی عورت کے ساتھ وہ بھیجتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت علی بن ابی طالب کو، عبداللہ بن رواحہ کو بلایا اور یہ کہا کہ روضۃ الخاک پر پہنچو، تمہیں وہاں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک تحریر ہے، وہ تحریر لے آنا۔ چنانچہ ایک گھوڑے دوڑاتے ہوئے روضۃ الخاک پر پہنچے، عورت کو انہوں نے پایا، کہا کہ وہ تحریر دے دے تو اس نے انکار کیا، تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہم تجھے ننگا بھی کریں گے اور ختم بھی کر دیں گے، تو اس نے اپنے بالوں سے نکال کر ایک تحریر دی۔ وہ تحریر لیے ہوئے جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلدیہ کی تحریر ہے۔ حضرت حاتب کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حاتب کیا تم نے یہ لکھا؟ تو اس وقت حضرت حاتب نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے فیصلہ کرنے میں جلدی مت کیجیے، میری اجازت گزارش کو سن لیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں آپ کے قدم پڑیں گے کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی۔ میں منافق نہیں ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، اور میں چاہتا یہ تھا کہ میرے اہل و عیال کے ساتھ یہ لوگ جن کے نام کے ساتھ میں نے تحریر لکھی ہے کچھ اچھا سلوک کریں، اس لیے میں یہ تحریر لکھا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص سچ کہتا ہے، یعنی اس کی جو دل کی کیفیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی، اور اس کے بعد ان کے قصور کو معاف کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی ایک راز کو فاش کرنے کے لیے حاتب ابن ابی بلدیہ نے بہت زیادہ غلطی کی، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کا سر نکال دوں۔ تو حضور نے پلٹ کر کہا اے عمر کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ حاتب ابن ابی بلدیہ بدری ہیں، بدریوں کے اگلے اور پیچھے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ حضرت عمر کانپ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ موقع آیا دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے کو گھیر لیا، اور تمام مجاہدین سے آپ نے کہہ دیا کہ دو جگہ آگ جلاؤ تاکہ دشمن کو ہماری تعداد دگنی معلوم ہو۔ منشا رسول یہ کہ جنگ و جدال نہ ہو، انسانوں کا خون نہ بہے، اور فتح و کامرانی ہو جائے کہ دشمن اپنے ہتھیار رکھ دے۔ چنانچہ اس مقصد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کامیابیاں ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تمام صحابہ کو حکم دے دیے اور پورا مکے کو گھیر لیا، تو بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا
کہ جا کر اپنے مالکوں سے کہا کہ اس وقت سارا مکہ گھرا پڑا ہے، تو مالک آئے تحقیق کرنے کے لیے، جس کے اندر ابو سفیان بن حرب اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے حضرت عباس بن عبد المطلب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے، جو آخری مہاجر تھے۔ تو اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب کے دل میں یہ بات کا خیال آیا کہ اگر ان لوگوں کو نہ روکا جائے تو مسلمان اس طاقت کے ساتھ آئے ہیں کہ قریش کا ہرا بھرا باغ سارے کا سارا اجڑ جائے گا۔ چنانچہ یہ اندھیرے کے اندر عباس بن عبد المطلب نکلتے ہیں، اور ادھر سے حکیم بن نظام اور حضرت ابو سفیان بن حرب یہ آ رہے ہیں۔ اس وقت کھانسنے اور ککارنے سے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو حنظلہ، انہوں نے کہا کہ ابو الفضل، اس انداز سے دونوں میں گفتگو ہوئی۔ کہا کہ بیٹھ جاؤ اس دلدل پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سفید خچر، اس پر بٹھا کر آپ لے آئے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان بن حرب کو۔ حضرت عمر نے اپنے ٹینٹ سے دیکھا کہ تمام جنگوں میں سپہ سالاری کرنے والا ابو سفیان بن حرب بغیر کسی معاہدے کے ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، کیوں نہ آج اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اپنی تلوار لیے ہوئے بھاگے بھاگے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی آپ اگر اجازت دیں تو میں ابو سفیان بن حرب کو ختم کر دوں، اس لیے کہ ہر جنگ میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے والا شخص بغیر کسی معاہدے کے آج ہمارے حق میں ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب بول پڑے، اے عمر، اگر ان کا تعلق تمہارے اپنے قبیلے بنو عدی سے ہوتا تو شاید تم ان کے مارنے میں اتنی جلدی نہ کرتے۔ حضرت عمر چونک گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، حضرت عمر نے کہا، اے عباس بن عبد المطلب، جس دن تم ایمان لائے، اگر میرا باپ خطاب بھی اگر ایمان لاتا تب بھی میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تمہارے ایمان لانے پر میں خوش ہوا۔ آج تم مجھے اس بات کا طعنہ دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحث سے مباحثہ نہ کرو۔ عباس بن عبد المطلب ابو سفیان بن حرب کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہم صبح ان کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ عباس بن عبد المطلب اپنے ٹینٹ میں لے گئے ابو سفیان بن حرب کو، اور پھر رات بھر یہ وسوسوں کا مارا، تارے گنتا رہا کہ آخر کیا بات ہے، صبح کیا فیصلہ میرے تعلق سے ہونے والا ہے۔ انجام کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن رات گزر رہی ہے اور صبح صادق کے وقت جب بلال کی اذان الصلاۃ خیر من النوم گونجی اور تمام کے تمام لوگ نماز کے لیے اٹھ گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو یہ بات معلوم نہیں کہ لوگ نماز کے لیے اس انداز سے اہتمام کرتے ہیں۔ دل میں فوراً خیال آیا کہ جیسے میں نے تقیم کے اس مقام پر میں نے دونوں آدمیوں کو، زید بن دسنا کو، حضرت خبیب بن عدی کو جب جیسے قتل کیا، شاید آج میرے مارنے کے لیے تمام تیاریاں ہو رہے ہیں۔ دل کے وسوسے تھے اور یہ بات ہوئی تو فوراً عباس بن عبد المطلب سے پوچھ بیٹھے، کیا عباس سچ سچ بتاؤ، کیا یہ میرے مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، یہ نماز فجر کی تیاری ہے، تمہارے مارنے کی تیاری نہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھنے والی نگاہوں نے اور ابو سفیان کی نگاہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ اکبر کی ایک صدا کے ساتھ سارے مسلمان رکوع اور سجود میں جب گر گئے تو اس وقت ابو سفیان بن حرب کے دل نے کہا کہ بلا شبہ یہ سچا مذہب ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑی اطاعت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے اس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ صبح صادق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو سفیان بن حرب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو سفیان، کیا مانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے؟ کہا کہ میرے ماں باپ پر قربان، اگر دوسرا خدا ہوتا تو ہماری بھی مدد کرتا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ میں اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی ہوں؟ تو کہا کہ میرے ماں باپ پر قربان، میرا دل ابھی متزلزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب اطہر پر ہاتھ پھیرا، دل کی دنیا بدلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا، اور اس صف میں شامل ہو گئے جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ لکھا جانے والا ہے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اس لیے کہ عباس بن عبد المطلب نے کہا، قبیلے کا سردار ہے، بڑائی چاہتا ہے، کہا کہ ابو سفیان بن حرب کے گھر کو بھی میں دارالامن بناتا ہوں، حکیم بن نظام کے مکان کو بھی دارالامن بناتا ہوں، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے اس کے لیے امن، جنہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ان کے لیے امن، جنہوں نے ہتھیار رکھ دیے ان کے لیے امن۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جود و کرم اہل مکہ پر برستا رہا، ان لوگوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان لوگوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر جنہوں نے مجبور کیا تھا، ان لوگوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے مہربان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں جا کر اپنے سرداروں کو سمجھا دوں کہ کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ کریں اور اس معاملے کے اندر مکمل طور پر وہ تمام کا تمام ساتھ دیں۔ چنانچہ اجازت ملی تو حضرت عباس بن عبد المطلب کو بھی ساتھ بھیج دیا گیا۔ یہ فوراً جب اپنے گھر پہنچے اور تمام قبائل کے سردار کو انہوں نے بلایا اور یہ کہا کہ مسلمان اس وقت اس طاقت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ آئے ہیں کہ تمہاری تھوڑی سی مزاحمت تمہارے تمام ہرے بھرے باغ کو تمام اجاڑ دے گی،
ختم کر دے گی۔ اس وقت ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جو عتبہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہے، اس نے ابو سفیان بن حرب کی داڑھی اور مونچھ کو پکڑتے ہوئے کہا کہ اے بنو کنانہ کے لوگوں، یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، مسلمان ہو کر آ رہا ہے، اسے ختم کر دو۔ ابو سفیان بن حرب نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا کہ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ قریش کا ہرا بھرا باغ سارے کا سارا تباہ و تاراج ہو جائے گا، مسلمان اس طاقت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور پھر اس وقت ابو سفیان بن حرب نے اعلان کیا کہ میرے گھر کو دارالامن بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت سرداروں نے کہا کہ کیا تیرا گھر اتنا بڑا ہے کہ سارے لوگ اس میں آ جائیں گے؟ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے خانہ کعبہ میں اپنے ہتھیار رکھتے ہوئے، اس کے لیے امان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو نہ مارا جائے، یہ تمام احکامات دے دیے۔ حکیم بن نظام کے گھر کو بھی دارالامن بنایا گیا ہے۔ ابو سفیان بن حرب نے تمام قبائل کے سردار کے سامنے یہ کہتے ہوئے ان لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ خبردار کسی قسم کا تلوار اور تیر نہ چلانا، کسی مسلمان کو نہ مارنا، کہ ایسا نہ ہو کہ جذبات کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ تمہیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو اللہ کے نبی نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ ابو سفیان بن حرب کو ایک چوٹی پر، ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہرا کر دو، اور مسلمان جو اندر داخل ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کی قوت کیا ہے انہیں بھی دیکھ لینے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لانے کے بعد ابو سفیان بن حرب کا کیا حال رہا ایمان لانے کے بعد، انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں اس کی تمام تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ ابو سفیان بن حرب کے زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو حالت کفر میں انہوں نے گزارے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے تمام کھول دیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو دارالامن کیوں بنایا، اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔